أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مصنف علیہ الرحمن نے ارشاد فرمایا ثم دلالت النص بمنزلۃ النص حتی صح اثبات العقوبۃ بدلالت النص. قال اصحابنا واجبت الکفارۃ بالوقاء بالنص وبالاکل والشرب بدلالت النص. اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ دلالت النص کا حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جس طرح عبارت النص مفید یقین اور لزوم عمل میں قطعی اور یقینی ہے، اسی طرح دلالت النص بھی مفید یقین اور لزوم عمل میں قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح عبارت النص سے کفارات اور جو ہے حدود واجب ہوتی ہیں، ثابت ہوتی ہیں، اسی طرح دلالت نص سے بھی حدود، کفارات وغیرہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو لہذا حدود و کفارات کا دلالت النص سے ثابت ہونا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ دلالت النص کا حکم قطعی ہے، ظنی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دلالت النص کا حکم ظنی ہوتا تو اس سے حدود و کفارات ثابت نہ ہوتے، اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ ظنی میں شبہ ہوتا ہے اور شبہ کی وجہ سے حدیں ساقط ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا دلالت النص سے حد کا ثابت ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مفید یقین بھی ہے اور لزوم عمل میں کیا قطعی اور یقینی ہے۔ اچھا، دلالت النص سے ثابت ہونے کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے، وجبت الکفارۃ بالوقاء۔ یہاں پر وقاء سے معنی کیا ہوتا ہے؟ جماع مراد ہے، ٹھیک ہے جی۔ نیچے بین السطور میں لکھا ہوا ہے، یہ میں نے ادھر یہ دیکھیں، یہاں پر یہ دیکھیں، یہ وقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماع، ٹھیک ہے جی۔ وقاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماع ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نیچے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بین السطور۔ اور یہ نص ہے، یہ اس نص سے عبارت النص ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ایک مثال دیتے ہیں کہ حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک صحابی رسول تھے اور وہ شادی شدہ تھے، تو ان سے جب زنا سرزد ہو گیا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کو شادی شدہ ہونے کی وجہ سے رجم کیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو رجم کرنا کی عبارت النص سے ثابت ہے، اور حضرت معاذ کے علاوہ جتنے جو شادی شدہ شخص ہیں جو اگر اس گناہ کا ارتکاب کریں تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ تو ان کا جو رجم کیا جانا ہے نا، وہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ تو اس طرح کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو رجم کیا گیا صرف اس وجہ سے کہ وہ شادی شدہ تھے، ٹھیک ہے جی۔ تو شادی شدہ تھے تو لہذا اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ ان کو کیا کر دیا گیا؟ رجم کر دیا گیا۔ تو شادی شدہ ہونا یہ رجم کی علت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا جہاں بھی یہ علت پائی جائے گی وہاں وجوب رجم کا حکم بھی پایا جائے گا۔ تو لہذا حضرت ماعز کے علاوہ کو حد زنا لگانا، یہ حد زنا کون سی؟ رجم، ٹھیک ہے جی۔ وہ کس سے ثابت ہے؟ وہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک اور بالعقل و بالشرب بدلالت النص سے، یہاں سے جو ہے مصنف علیہ رحمہ ایک اور مثال دے رہے ہیں کہ بھئی
کھانے اور پینے سے۔ تو یہاں کھانے اور پینے سے کیا مراد ہے کہ روزے میں کھانا اور پینا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بھی کس سے ثابت ہے؟ روزے کا ٹوٹ جانا، کفارے کا واجب ہونا کس سے ثابت ہے؟ طلاق النص سے ثابت ہے۔ اس کی ایک آپ مثال سمجھ لیں، یہ بہت مشہور حدیث شریف ہے کہ ایک اعرابی اس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا، پھر اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں برباد ہو گیا اور میں نے جو ہے نا کہا کہ دوسرے کو بھی برباد کر دیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا؟ اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رمضان کے روزے کی حالت میں جمع کر بیٹھا، تو حضور نے فرمایا کہ ایک غلام بطور کفارہ ادا کرو۔ تو اس پر اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں اپنی گردن کے علاوہ کسی گردن کا مالک ہی نہیں، میں تو نہایت ہی غریب ہوں۔ تو اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو۔ اس پر اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک روزے کی حالت میں اس مصیبت میں گرفتار ہو گیا تو 2 ماہ کے روزے میں کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو پھر حضور نے فرمایا کہ جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو اس پر اعرابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو نہایت ہی غریب شخص ہوں، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ تو اس پر حضور نے فرمایا کہ ایک طرف ہو کر آپ جو ہے نا بیٹھ جاؤ۔ جب وہ عربی بیٹھ گیا تو کچھ دیر کے بعد ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عربی کدھر ہے؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ تو حضور نے فرمایا، شاید فرمایا کہ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے کر غریبوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس پر اس عربی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے زیادہ تو کوئی غریب ہے نہیں۔ تو اس پر حضور مسکرائے اور فرمایا، جا تو ہی کھا لے اور اپنی اولاد کو کھلا دے، اور تیرے بعد یہ مقدار کسی کے لیے کافی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو دیکھو اس حدیث سے یہ بات عبارت النص سے ثابت ہے کہ اگر کسی روزے دار نے جماع سے روزہ توڑ دیا تو اس پر کفارہ واجب ہے، اور جماع کے علاوہ قصداً کھانے اور پینے سے روزے کے کفارے کا واجب ہونا یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ اور اس طرح کہ کفارہ کے واجب ہونے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ عربی تھے یا صحابی رسول تھے، بلکہ اس حکم کی علت کو صاحب زبان فوراً سمجھ لے گا کہ اس حکم کی علت قصداً روزے کا توڑنا ہے۔ تو جہاں یہ علت پائی جائے گی وہاں حکم بھی پایا جائے گا۔ تو لہذا اجماع کے علاوہ یعنی لہذا جماع کے علاوہ قصداً جو ہے نا کیا ہے کہ کھانے اور پینے کی وجہ سے کفارہ جو ہے نا کیا ہے کہ لازم آئے گا۔ یہ جو بات ہے یہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھ لی تو اس کے بعد اب آگے یہ بات آ رہی، کہتے ہیں وَعَلَى هَذَا وَعَلَى اعتبار هذا المعنى قِيلَ يُدَارُ الْحُكْمُ عَلَى تِلْكَ الْعِلَّةِ۔ یہاں سے مصنف علیہ رحمہ یہ جو بات پیچھے بیان ہو چکی نا، اس عبارت اس پر ایک ضابطہ پیش فرما رہے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں پر حکم بھی پایا جائے گا، اور جہاں علت معدوم ہوگی وہاں حکم بھی معدوم ہوگا۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اس ضابطے پر ایک مثال دی، قاضی امام ابو زید رحمہ اللہ کے جل کے مثال دی۔ انہوں نے فرمایا کہ لو ان قوما یعدون التعفیف کرامن، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ بھئی ان کا یہ قول ہے کہ جو قرآن مجید میں آیا ہے نا لا تقل لہما اف، اس میں والدین کو اف کہنے کی مطلقاً ممانعت ہے، مگر کہتے ہیں چونکہ دلالت النص میں حکم کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ علت پر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کسی قوم میں والدین کے لیے اف کے کلمے کو اعزاز اور تعظیم سمجھا جائے تو اس جگہ چونکہ علت ایذا نہیں ہے، والدین کو ایذا رسانی نہیں ہے، وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ حکم یعنی تحریم تعفیف۔ حکم کیا ہے؟ تحریم تعفیف بھی موجود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اگرچہ یہ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لا تقل لہما اف، چونکہ قرآن پاک میں جو فرمایا اف نہ کہو، اس سے مطلب کیا ہے کہ بھئی تم اپنے والدین کو ایذا نہ پہنچاؤ، اپنے والدین کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ۔ تو خلاصہ سبق کا یہ نکلا، آج آپ نے 2 باتیں پڑھی کہ دلالت النص جو ہے یہ مفید یقین اور لزوم عمل میں یہ کیا ہے؟ قطعی اور یقینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ قطعی اور یقینی ہے، ایک بات ہے۔ اور دوسرا جو ضابطہ بیان کیا گیا، وہ دوسرا ضابطہ یہ بیان کیا گیا ہے
کہ حکم کا جو دار و مدار ہے نا وہ علت پر ہے. حکم کا دار و مدار کس پر ہے؟ علت پر ہے. جہاں جہاں علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ حکم پایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اور اگر جہاں پر جو ہے نا، اور اگر کہیں پر وہ علت نہ پائی جائے، اگر جو ہے وہ کہیں پر علت نہ پائی جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے وہ حکم بھی نہیں پایا جائے گا، حکم بھی جو ہے محدود ہوگا. انشاءاللہ تبارک و تعالی وکذالک فی قول قلنا فی قولہ تعالی سے ہم انشاءاللہ نیکسٹ وقت پڑھیں گے. تو لہذا آج آپ نے 2 ضابطے یاد رکھنے ہیں. پہلا ضابطہ آپ نے کیا یاد رکھنا ہے؟ پہلا آپ نے ضابطہ یہ یاد رکھنا ہے، یہ یاد رکھنا ہے کہ جو دلالت النص ہے وہ عبارت النص کی طرح مفید یقین ہے، اور یعنی کیا ہے کہ لزوم عمل میں قطعی اور یقینی ہے. سمجھ آئے بات؟ یہ یقینی ہے، قطعی اور یقینی ہے. ہاں، دوسری بات یہ تھی کہ حکم کا دار و مدار علت پر ہے، تو لہذا جہاں جہاں علت پائی جائے گی تو وہاں پر حکم پایا جائے گا. اس کی مثال مصنف علیہ رحمٰ نے یہ دی کہ قال الامام القاضی ابو زید، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی قوم لو ان قوم، اگر کوئی قوم گنتی ہو تعفیف کو، یا گنا جاتی گنتی ہو، کیا تعفیف کو کیا گنتی ہو؟ کرامتن، کہ بھئی وہاں عزت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہو، تو کہ لا یحرم علیہم تعفیف الابوین، کہ ان پر ان کے اپنے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. ترجمہ کریں. پھر کہتے ہیں دلالت بمنزلۃ النص، یہ نص کے بمقابل ہے. تو یہاں پر نص میں جو الف لام ہے، یہ الف لام عہد ذہنی عہد خارجی کا ہے، کیونکہ پیچھے جو ہے نا عبارت النص گزر چکا ہے، اس وجہ سے اس سے عبارت النص مراد ہے. یہاں تک کہ صحیح ہے عقوبت کا ثابت ہونا دلالت النص کے ساتھ. تو ہمارے اصحاب نے کہا کہ واجب ہو جاتا ہے کفارہ جماع کے ساتھ، نس کے ساتھ، اور عقل، اور یہ جو جماع کے ساتھ تو یہ تو عبارت النص سے حکم ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں کہ وہاں پر روزہ توڑنا مراد ہے، اور دلالت النص سے جو ہے نا عقل اور شرب سے روزہ توڑنا جو ہے یہ مراد ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس اعتبار پر، یعنی اس معنی کے اعتبار پر کہا جاتا ہے کہ حکم کا دار و مدار اس علت پر ہے. تو حضرت امام قاضی ابو زید نے فرمایا کہ اگر کوئی قوم گنتی ہو تعفیف کو کرامت، یعنی کرامت کے طور پر استعمال کرتی ہو، تو ان پر اپنے والدین کو اف کہنا حرام نہیں ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر کسی کو سبق سمجھ میں نہ آیا ہو تو وہ کمنٹ وغیرہ کر سکتا ہے اور پوچھ سکتا ہے.